سیرت کے مطالعہ کرنے کی یا سیرت کے بیانات کو سننے کی یا سیرت کی معلومات حاصل کرنے کا کوئی بھی ذریعہ اپنانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم سیرت کیوں پڑھیں؟ ہم سیرت کیوں سنیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول طریقہ ہو سکتا ہے، اور جو احوال زندگی خدا کو سب سے زیادہ پسند ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو اب جو خدا کی پسند پر چلنا چاہے، جو خدا کے رضا کے طریقوں پر چلنا چاہے، جو خدا کی بارگاہ میں احسن ترین اعمال کو اپنانا چاہے، تو اس کے لیے جو آئیڈیل ترین کردار ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہوگا، اور اس کی معلومات کے لیے سیرت کا جاننا اور سیرت کا پڑھنا یا سننا ضروری ہوگا۔ تو یہ وہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ جس کے لیے سیرت کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، بیسیوں جگہ فرمایا اطیعوا الرسول، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کہیں فرمایا من یطع اللہ والرسول، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، کہیں فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن مجید کے بڑے مرکزی موضوعات میں سے یا بڑے بنیادی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور یہ اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت سب سے اہم اور سب سے اصل مقصد، اور اس اطاعت کے حصول کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اب اطاعت کیا ہے؟ اطاعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر عمل کرنا۔ تو اب یہ احکام کہاں سے پتہ چلیں گے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلیں گے۔ بہت سے احکام قرآن مجید میں آئیں گے، بہت سے احکام قرآن مجید کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بیان کیے جائیں گے۔ تو لہذا جو قرآن کے حکم پر عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس حکم پہ عمل کرنا موقوف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جاننے پر۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی حکمت اور بڑا بنیادی سبب ہے سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب تم فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ میری اتباع کرو گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو، تابع یتبعو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا جو ہے، کسی کا تابع ہونا، کسی کے طریقے کے پر چلنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بخشش کی بشارت اور اپنی محبوبیت کا مرتبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام کی اتباع پر، کہ جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کی طرز زندگی ہے، جو آپ کے صبح و شام، آپ کے دن رات، آپ کے احوال، آپ کے اعمال، آپ کی بندگی، آپ کی عبدیت، آپ کا عبادت کا طریقہ، آپ کی معاشرت کا طریقہ ہے، ان سب کا مجموعہ جو ہے یہ دین ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور اس پر چلنا اتباع رسول کہلاتا ہے۔ تو اب گویا خدا سے محبت اور خدا کا محب ہونا اور خدا کا محبوب ہونا، یہ دونوں چیزیں یہ موقوف ہو گئیں اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور اب نبی کریم علیہ السلام کے احوال کیا ہیں، عبادات کیا تھی، طریقہ کیا تھا، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کی زندگی کیسی تھی، یہ سب کہاں سے پتہ چلے گی؟ اس کے لیے جو سب سے مین ٹائٹل بنے گا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنے گا۔